وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعله، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو چاشت کے وقت جمرہ کی رمی فرمائی، اور جبکہ اس کے بعد سورج کے زوال کے ہونے کے بعد باقی دن رمی فرماتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قریبی جمرہ یعنی جو سب سے پہلے ہے، چھوٹا شیطان جس کو کہتے ہیں، اس پر 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے پھینکنے کے بعد تکبیر پڑھتے، پھر آگے بڑھتے، پھر آسان راستے سے اترتے اور کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور دیر تک کھڑے رہتے، پھر درمیانی جمرہ پر کنکریاں مارتے، پھر اس کی بائیں جانب کو لے کر نیچے اترتے اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور دیر تک کھڑے رہتے، پھر بطن وادی یعنی وادی کے بالکل درمیان سے جمرہ عقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کی رمی کرتے اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے، اور پھر لوٹ آتے اور فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ ان دونوں روایات کو بیان کر کے جو مسئلے ثابت کیے گئے ان میں سب سے پہلے کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ تنہا جس بڑے شیطان کی کنکریاں مارنی ہیں، یہ زوال سے پہلے تقریباً چاشت کے وقت، جس کو آپ یہ کہیں کہ اشراق کے کچھ دیر کے بعد، تقریباً گھنٹہ بعد، آج کل کی اگر ہم ٹائمنگ لگائیں تو کوئی 9-10 کے درمیان یہ جو وقت ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی، اور باقی جو دن ہیں یعنی 11 اور 12 اور 13، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 13 تاریخ کو بھی رمی کی تھی، اور آگے چل کے مسئلہ آئے گا کہ 12 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد جانے کی اجازت بھی ہے، چاہے تو رک جائے، چاہے تو 12 کی رمی کے بعد منا سے رخصت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کے جو ایام ہیں ان میں زوال کے بعد یعنی جب ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمی کر کے دکھا رہے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو جمرہ ہے اس پر 7 کنکریاں، اور ہر کنکری مارنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے روایت پڑھی تھی جس میں کنکری مارنے کے ساتھ اللہ اکبر کہنا یہ موجود تھا، تو دونوں طرح ٹھیک ہے کہ بندہ کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہے یا مار کر اللہ اکبر کہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اور اس کے بعد یہ 7 کنکریاں مار کے تو ایک جانب ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگنا، لمبی دعا، اور اس کے بعد پھر درمیانے جمرہ پہ جانا، پھر وہاں پر 7 کنکریاں اسی طرح مارنا،
پھر اس کے ایک جانب کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر لمبی اور طویل دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کے، اور پھر آخری جمرہ کو کنکریاں مارنا 7 کنکریاں، اور اس کے بعد واپس پلٹ آنا اور دعا نہ مانگنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ تو پہلے دونوں جمروں کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ سنت، اور تیسرے جمرہ کے بعد کوئی دعا نہ مانگنا اور واپس مینا کی طرف پلٹ آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔